کلام کے لیے برکات چاہیں گے، دعا کریں گے۔ پاسٹر جتون صاحب کے کاظم جدون صاحب۔ پاسٹر جتون صاحب۔ میرا نام پاسٹر کاظم جدون ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تو جو ہر اچھی نعمت بخش دیتا ہے، جس نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنی کلیسیا میں طرح طرح کی خدمتیں مقرر کی ہیں، آج اپنی اس بیٹی پر جو آج مبشرہ کے عہدہ کے لیے بلائی گئی ہے، رحم کی نظر کر اور اسے اپنی انجیل کے حقیقی علم سے ایسا مالا مال کر، بے عیب چال چلن سے ایسا آراستہ کر اور روح القدس کی قدرت سے ایسا معمور کر کہ یہ کلام اور نیک نمونہ دونوں سے تیری خدمت اور خوشی کے ساتھ بجا لائے، تاکہ تیرے نام کا جلال اور تیری کلیسیا کی ترقی ہو۔ ہمارے منجی یسوع مسیح کے ثواب کی بدولت، جو روح القدس کے ساتھ ہمیشہ جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ آمین۔ آپ سب لوگ تیار ہیں خدا کے کلام کے لیے؟ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ ہم سب لوگ اپنی بھرپور تالیوں میں پاسٹر ندیم صاحب کو دعوت دیں گے، خداوند کے زندہ کلام کو ہماری زندگی میں پیش کریں۔ آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں سے دیکھیے تضاد کی کتاب کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ تضاد اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک تلاوت کروں گا، دھیان سے سنیے۔ تضاد 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کی خدا کی حضوری کے سبب سے کام گئے۔ انات کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یا کے ایام میں شہرائیں سونی پڑی تھیں اور مسافر پاک ڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے۔ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوں، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ ہوں۔ خدا کا پاک نام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے پیسے پیسے۔ خدا کا شکر ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ مجھے خدا کے کلام کے لیے صلاحیت ہوگی کہ اس کے کلام کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ خدا کے منصوبے ہیں۔ جب سے خدا نے آدم کو خلق کیا، خدا کا منصوبہ شروع ہوتا ہے اور ایسا ایسا زمانوں کے ساتھ چلتا ہوا یہ روح القدس کے دور میں آ گیا، اور اس روح القدس کے دور میں خدا کسی بھی شخص کو چن سکتا ہے، وہ چاہے عورت ہے، وہ چاہے مرد ہے، وہ چاہے کسی گھرانے سے بیٹا ہے یا اس بیٹے کا باپ ہے یا اس بیٹے کی ماں ہے۔ یہ خدا کے پلان ہے، وہ چاہے تو ماں کو چنے، باپ کو نہ چنے، وہ چاہے ماں باپ کو نہ چنے، یہ اس کے منصوبے ہیں۔ لیکن مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، جب میں آیا تھا کچھ آوازیں میرے کانوں کے اندر پڑی تھی اور میں نے اپنی اس خدمت کے اندر جو دکھ اٹھائے ہیں، جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، جو تانا زنی سنی ہے، اور وہ بھی اپنے ہی لوگوں سے، نہ کہ غیر اقوام سے۔ غیر اقوام سے میں نے کم سنی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے یسوع مسیح بالکل صحیح فرماتا ہے کہ تمہارے دشمن باہر کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے دشمن صرف اور صرف گھر کے لوگ ہیں۔
لیکن آج میں فتح مند یسوع مسیح کے نام سے اس حوالہ کو کھول رہا ہے تاکہ ہم اس کلام کے سبب سے گھرانے سب برکت پائیں اور خداوند یسوع مسیح کے اس زور میں اس عرفان میں بڑھے اور ترقی کرے تاکہ ہمارے یسوع کا نام اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے جو ہم خدمت کرتے ہیں ساتھ بلند ہو ہمارا، تاکہ ہمارا جب یسوع مسیح بھی ہے تو ہمارا جیسے آج اس میں بڑا، ہمیشہ یاد رکھیے ہماری عدالت کوئی وہاں پر گناہوں کی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں دوزخ میں پھینکا جائے گا، یہ ہمارے یسوع مسیح کے وعدے ہیں۔ ہمارے لیے صرف انعام ہی نام ہے، نہ کہ وہ آگ سے جلتی ہوئی جھیل یا گندم سے جلتی ہوئی جھیل، وہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف انعام ہے اور وہ تاج ہیں جو ہمارے یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ آئیے ہم اپنے کلام کی طرف بڑھیں گے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جس اسٹوریز کو نے رکھا، جس کا نام بائبل مقدس میں دبورہ لیا گیا ہے، یہ پوری قضات کے اندر جو سٹوریز کو ہم دیکھتے ہیں، ابھی بھائی کا نام بھی لیا گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دور کا نام سنتے ہوئے خدا نے اسی دور کے اندر اپنے خادم کو بھی چنا تھا، اور یہ سارا زوال کا ٹائم تھا، اور یہ سارے کا سارا تحریکی کا ٹائم تھا، اور بنی اسرائیل جب بھی گناہ کے اندر پڑتی تھی اور کوئی بھی بادشاہ نہیں، خدا کسی نہ کسی میں قوم حقیر کو چن کر اپنے جلال کو ظاہر کرتا اور قوموں اور امتوں کو ذلیل کرتا اور قہر پاس کرتے ہوئے اپنی قوم کو کیا کرتا جی سر بلند کرتا۔ اور یہی دور ہے، ایک عورت ہے جب کہ کوئی بھی مرد اس وقت نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا خدا ایک عورت کو چن کر اپنی قوم کے لیے کیا کرتا ہے جی پیار کرتا ہے، جس کا نام ہے دبورہ۔ دبورہ کا جو عبرانی میں جو ترجمہ ہے جہاں سے نکلا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا جاؤ، دابر سے نکلتا ہے، اور دبورہ کا جو نام کا مطلب ہے وہ ہے شہد کی مکھی۔ کیا ہے جی وہ؟ شہد کی مکھی۔ میری زندگی کے اندر میں نے بہت سے ایسے واقعات شہد کی مکھی سے دیکھے ہیں، اور میری زندگی کے اندر یہ تجربہ ہوا ہے، اگر کسی شہد کی مکھی کو اس چھتے کو چھیڑ دیا جائے تو وہ چھتا سارے کا سارا انسان کو پڑ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اور میرا یہ تجربہ بڑا کہ شہد کی مکھی کرتی کیا ہے۔ یہ فوٹو اسٹیڈیم کی بات ہے، اس شہد کی مکھی کو چھیڑ دیا اور پتہ نہیں کتنی مکھیوں نے مجھے ڈنگ مار دیا، اور میں 5-7 دن بخار سے بھی باہر ہی گیا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک کوالٹی ہے۔ اس کے اندر کیا کوالٹی ہے جی جو میں نے بتایا؟ کیا مارا اس نے؟ لیکن آپ نے جی ابھی اس کو ڈنگ مارتے ہوئے آپ نے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح رکھتی ہیں اسی طرح آپ نے اپنے میاں کو، آپ نے اپنے گھر کی فیملی کو بھی اس طور پر لے کر چلنا ہے جس طور پر دبورہ کا حق بنتا ہے۔ اب شہد کی مکھی اپنے لوگوں کے لیے جو اس کے لوگ ہیں، یعنی کہ اور بہت سی مکھیاں، میں نے سنا ہے کہ اس چھتے کے اندر جو مکھیاں اس کے اندر ایک مردہ بھی ہوتی ہے، یہ بڑی عجیب سی اسٹوریز ہے۔ اس کے سارے حکم وہ مکھیاں جو ہے وہ مانتی ہیں، اور ان کو چھیڑ دیتا وہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ سارے شہد کو کیا کرتی ہیں، چوس کے لے جاتی ہیں۔ لیکن ان کا جو شہد کو اکٹھا کرنا ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ شہد کی مکھیاں بعد جاتی ہیں، پھولوں سے رس کو چوستی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں، اس مٹھاس کو اس چھتے کے اندر کیا جی بست کر دیتی ہیں، اور اسی طرح پھلوں کے اوپر جا کر بیٹھتی ہیں۔ میرا خیال ہے، میں نے دیکھا ہے ریڑھیوں والے بھی اگر وہ شہد کی مکھی آئی ہے تو کئی تو کوئی چیز مار کے اسے مار ہی دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی حفاظت کیجئے اور اس طور پر شہد کو اکٹھا کیجئے جس طرح خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کا کلام شہد کے ٹکوں سے بھی زیادہ کیا ہے جی میٹھا۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر مٹھاس کو قائم کیجئے، اپنے گھرانے کے لیے مٹھاس کو قائم کیجئے۔ جب ہماری زندگی کے اندر مٹھاس ہوگی تو سلیمان کچھ کہتا ہے کہ میٹھی زبان سخت ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر مٹھاس ہوگی، ہم عورت کا رتبہ رکھتے ہیں ایز اے یسوع مسیح کے لیے، ہم اس کی دلہن ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس بات کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شہد ہماری زندگی کے اندر ہوگا،
दुख मुसीबतें कितनी भी परेशानियां आपके आ जाए, कोई भी दुश्मन आपका बन जाए और आपके सामने खड़ा हो जाए, तो मेरे यीशु का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा कि क्या जी मीठी जुबान जो है वो सब सदी को भी क्या करेगी, वो हमेशा खुदा के कलाम को उत्तम दर्जा दीजिए। और उस शहद की मक्खी की तरह जिस तरह वो डंग रखती है, इसी तरह दबोरा ने भी कुछ किया है। दबोरा ने कुछ किया है। दबोरा ने उस उम्मतों को, उस कौमों को जो बनी इसराइल के खिलाफ थी, ऐसा डंग मारा था कि सिर्फ 2 ही शख्सियतों ने उस पूरी इसराइल को बचा लिया और अपने दुश्मन को तहो पाला कर दिया। हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर इस महसूसियत के अंदर मैं दुआ दूँ कि जिस तौर पर हमने खुदा के कलाम को ये सुना है, आज की ज़िंदगी के अंदर वैसे ही जिस तरह दबूरा माँ बनती है, इसी तरह आप कलीसिया के अंदर जो छोटे लोग हैं उनके लिए आप एक माँ का दर्जा रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी से एक माँ की जो तड़प होती है, एक माँ के अंदर जो दुख होता है दूसरों के लिए, एक माँ के अंदर जो महसूसियत होती है, वो आपकी ज़िंदगी में आए। हमेशा आप देखिए बच्चे कुछ भी कर ले, लेकिन माँ की तड़प ऐसी होती है, अगर कोई बेटा बड़ा भी हो जाए, कोई ऐसी हरकत कर दे कि उसे जो है कत्ल जो फांसी की सजा हो दे, तो माँ फिर भी अपने खामद से कहती है कि इस घर को बेच दे, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले। हमेशा कोशिश कीजिए एक माँ के और हमारे साथ आपका तो रूहानी रिश्ता है, हमारा आपका बहन का रिश्ता है, तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे साथ आपका बहन का रिश्ता कायम रहे। और बच्चों के लिए जो आपसे कम उम्र के हो, वहाँ आपका एक माँ का दर्जा सामना आए, जिस तरह दबूरा की ज़िंदगी के अंदर ये था, और खुदा ने फिर उसे उस खिदमत की एवज से वो माँ का दर्जा दिया था, ना कि बेसवासी की वजह से, और वो इंसाफ करती थी। क्या करती, वो लिखा है बाइबल के अंदर पूरी स्टोरी है। वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठी थी और अपने लोगों का भी इंसाफ करती थी। और मैंने देखा है बहुत से ऐसे हमारी ज़िंदगी के अंदर वाक़ियत हुए हैं, एक ने पकड़ कर उसे थाने कर दिया, भाजी पहले कलाम को तो पूरा करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। खुदा फरमाता है कि पहले उत्तम दर्जा खुदा के खादम रखते हैं, ना कि ये थाने कचहरियाँ रखते हैं। जब तक हमारी कौम इस झंझट से नहीं निकलेगी, जब तक हमारी कौम इस खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेगी, जब तक हम आपस में बैठकर मुतफिक फैसला नहीं करते, तब तक कैसे हो सकता है कि हमारे यीशु का नाम जलाल का। समझ लीजिए आज भी तरीकी है। ये मेरा खिदमत के अंदर बड़ा गहरा तजर्बा है। हम जितना मर्जी कहें कि यीशु का काम बहुत है, मैं दावे से कहता हूँ उतना यीशु का काम नहीं है जितना अबलीस का काम है। हर एक शख्स किसी ना किसी रस्म के अंदर फंसा हुआ है, हर एक शख्स किसी ना किसी ख्याल के अंदर पड़ा हुआ है, और वो ख्याल जो खुदा के नज़दीक अच्छे नहीं है, इसलिए कि पैदाइश के अंदर खुदा वाज़ा कर देता है कि जो इंसान है इसके दिल के ख्याल और तसव्वुरात सदा बुरे होते हैं। लेकिन खुदा हम यीशु मसीह के नाम से हमें मौका मिलता है, हमें फतहमंदी मिलती है, ताकि इन सब बातों में हम खुदा के कलाम को उत्तम दर्जा दें और अपनी ज़िंदगी में उसको क्या करें जी, पूरा करें, ताकि उस ताजों के लिए, उस अजर के लिए, उस विक्ट्री स्टैंड के लिए जिसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड और 3 है, जिसको अफगानी में कहते हैं बीमा शीट, यानी कि हमने देखा हुआ है एक टेबल है जिसके ऊपर एक नीचे से कुर्सी है, एक साइड पे और एक ऊपर है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और हम दुआ भी करते हैं, खुदा तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी के अंदर जड़ पकड़े, तेरा कलाम बड़े फूले, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पोजीशन हमारे यीशु मसीह के पास है। हमेशा खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए और इसके कलाम के साथ मुतफिक होकर अपनी खिदमत को शुरू कीजिए। दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन मेरे यीशु का ये वादा है, घबरा नहीं जाना, इसलिए कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं। वाइड अप करूँगा यही कहते हुए, आमीन जी, आमीन जी, आमीन जी, हालेलुया।